الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. عید کے بعد یہ پہلا درس ہے اور اگرچہ عید کے بعد 2 جمعہ آ چکا ہے، تیسرا جمعہ ہے، تو پہلا جمعہ تو عید کے بعد کی چھٹیوں میں گزر گیا اور دوسرا جمعہ گرد و غبار میں، اور بہت سارے لوگ اللہ انہیں اپنی برکتوں سے نوازے، گرد و غبار کے باوجود آ گئے تھے ماشاءاللہ، لیکن میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں نہیں پہنچ پایا. بہرحال دوسرا ہفتہ اس طرح گزر گیا اور یہ تیسرا ہفتہ ہے، اور الحمدللہ بعض لوگوں پہ ابھی بھی آثار ہیں. چھینک سے معلوم ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ حالات یعنی موسم تھوڑا سا گرمی سردی غبار صاف ستھرا نہیں، اور انسان کمزور ہے، جھیل نہیں پاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سارے موسم جھیل لیے ہوں تو وہ بڑا بہادر انسان ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں آدمی سارا موسم جھیلے ہوئے ہے، کہ اس کو کیا کہتے ہیں، فارسی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے گرگے باراں دیدہ. گرگ کہتے ہیں بھیڑیا کو، باراں مطلب بارش، دیدہ دیکھا ہوا، گرگے باراں دیدہ وہ بھیڑیا جو بارش دیکھے ہوئے ہے، تو بھیڑیا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ بارش ان لوگوں کے لیے سب سے خطرناک موسم ہوتا ہے، یعنی گویا سال میں ایک موسم زیادہ خطرناک ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. تو جو آدمی پورا سال گزار چکا ہو اور سارے موسم دیکھ چکا ہو تو سب کو جھیلنے کی اسے طاقت ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب حیات رکھتا ہے اور انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت تو آنی ہی آنی ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی خواہش کے حساب سے چل رہا ہے یا میرے حکم کے حساب سے چل رہا ہے. اس طرح سے اللہ نے جو چاہا ہوا، اور آج یہ پہلا درس ہوا. آج کا درس بھی یوں ہی سمجھیے ترتیب ہے، ابتدا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتوں سے باقاعدہ مرتب کریں گے، جیسے پہلے ترتیب ہوتی تھی کہ ایک ہفتہ عقیدہ پڑھتے تھے اور ایک ہفتہ فقہ، اور میرے خیال سے وہ مفید سلسلہ تھا اللہ کے فضل سے، جس میں ہم لوگ ایمان کے متعلق پڑھنا شروع کیے تھے، اور فرشتوں پر ایمان سے متعلق تفصیلی باتیں ہوئی تھیں، کتابوں پر ایمان سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، رسولوں سے پر ایمان سے متعلق باتیں ہوئی تھیں، آخرت پر ایمان سے متعلق گفتگو شروع ہوئی تھی اور کچھ حصہ اس کا ہو گیا تھا. تو اس طرح سے عقیدے پر جو عقیدے کی اور ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، 6 باتوں پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان ہے. تو ارکان ایمان کے اکثر حصوں پہ باتیں ہو رہی تھی، اور مؤخر کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جس پر ایمان اور جس پر علم کی ضرورت ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. اور یہ تھا کہ اس میں سے بہت زیادہ تفصیل ہے اور مختلف مواقع پر اور مختلف باتوں کے درمیان وہ آتا بھی رہتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. باقی اختصار کے ساتھ توحید کی 3 قسموں کا بھی ذکر آ گیا تھا. اور آج چونکہ جمعہ کا خطبہ بڑا مفید خطبہ ہوا، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو شامل کیا کہ جمعہ کے خطبے میں کیا سنا آپ لوگوں نے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ آپ میں، آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان ایسے خوش نصیب موجود ہیں جو خطبہ سن کر کے، اگرچہ پورا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ہماری اپنی زبان میں نہیں ہوتا، اردو ہندی میں، لیکن سمجھ لیتے ہیں کہ خطبے میں کیا بتایا گیا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، غور سے آپ سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے جانا کہ خطبے میں کیا بتایا گیا تھا. بعض لوگوں نے عمومی طور پہ سمجھ لیا کہ خطبے میں سورہ فاتحہ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور بعض لوگوں نے بعض تفصیلات کو بھی بتایا کہ جمعہ کے خطبے میں سورہ فاتحہ کے ناموں کا ذکر آیا، اس کی اہمیت کا ذکر آیا، اس کی فضیلت کا ذکر آیا، اس کی قدر و قیمت کا ذکر آیا، اس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا ذکر آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر صلاح درست نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے اس کا ذکر آیا کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جس میں سے ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، الفاتحہ ہے، الرقیہ ہے، الصلاح ہے،
السبع المثانی اس کا نام ہے، اور قرآن العظیم اس کا نام ہے. یہ ساری باتوں کا بیان ہوا. پھر اس کے بعد ان حدیثوں کا بھی بیان ہوا جو شیخ نے خطبے کے دوران ذکر کیا تھا، اور وہ حدیث کا بھی بیان آیا جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا. اور اس نے آ کے کہا کہ 2 نور حاصل کرنے کی خوشخبری قبول کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا. وہ 2 نور میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. تو اس کا ذکر آیا. اسی طرح سے اس حدیث کا بھی ذکر آیا جس میں صحابہ کرام سفر پہ تھے اور ایک جگہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا. تو وہ لوگ پوچھتے ہوئے آئے کہ یہ قافلہ ٹھہرا ہے، شاید اس میں کوئی دم کرنے والا ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کوئی ہے دم کرنے والا؟ تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے نوجوان صحابی، اور انہوں نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں. گئے، انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. خوشی میں اس نے 30 بکریاں تحفے میں دی. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی دم بھی کرتا ہے. تو ہم نے جا کے پوچھا کہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ تم دم وم کرنا جانتے ہو، تو کیا تم نے پڑھ کے دم کیا اور ایک دم ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھا ہے، سورہ فاتحہ. بتائیے کتنی آسان سی صورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے. اور اللہ نے قرآن پاک کو، پورے قرآن کو آسان کیا ہے. اس میں سے سب سے آسان ترین سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا قرآن صلاح میں پڑھنے کے لیے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھ لو. اور اللہ نے اس کو لازم کر دیا. اس کا مطلب یہ سب سے آسان ہے سورہ فاتحہ، تو ہر ایک کو یاد رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بھی بنا دیا. پورا قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ یہ شفا والی صورت ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس کے بعد اسی سے ٹھیک ہو گیا. تو لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ٹھیک ہو گیا، اب یہ 30 بکریاں یہ کچھ نہیں کرنا، اس کو لینا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ لینا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے. پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حصہ لگاؤ میرا بھی اس میں، تاکہ صحابہ کو بالکل اطمینان ہو جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاجت تھی کہ اس میں سے لیں آپ، لیکن آپ نے صرف ان کے دل کے اطمینان کے لیے، دل کی خوشی کے لیے کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. بہرحال کہنا یہ ہے، ایک نقطے کے ساتھ میں یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ بہت سارے لوگوں نے جو رقیہ پڑھ کر کے علاج کرنے کو پیشہ بنا لیا ہے وہ درست نہیں ہے. اسی حدیث کو دلیل بنا کے دم کر کے پیسہ وصولنے کو پیشہ بنا لیا بعض لوگوں نے. یہ حدیث ان کے لیے دلیل نہیں ہے. کیوں دلیل نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو اس بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، ہم لوگ باہر کے مسافر ہیں اور ہمارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا. ان لوگوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا تو یا تو وہ کافر تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، اور یا مسلمان تھے لیکن اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا جو کہ غزوے کے سفر پہ نکلے تھے. تو یہ 2 صورتوں کی وجہ سے جب دم کرنا ہوا تو صحابہ نے کہا ایسے دم نہیں کریں گے، یہ اللہ نے رزق بھیجا ہے. جب تم نے، ہم مسافر ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عام حالت میں کیا ہے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے، بیمار ہے، پڑھ کے دم کر دو، اس کو فائدہ پہنچ جائے. حدیث میں ہے بھی کہ اگر کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے دم کر کے تو یوں ہی فائدہ پہنچائے. تو دم کر کے فائدہ پہنچانا چاہیے بلا سوال کے. آپ بیمار کو دیکھنے گئے، اس کے کہنے سے پہلے ہی دم کر دیں، اس کو کہنے کی نوبت نہ آئے. اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سوال اصلاً اللہ سے کرنا چاہیے. بندوں سے سوال بہت ہی مجبوری ہو جائے تب کرنا چاہیے، نہیں تو نہیں کرنا چاہیے بندوں سے سوال. اس کو دعا بھی مانگنا، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تو سب کی سنتا ہے. بیماری میں تو اور زیادہ سنتا ہے، کیونکہ بیماری میں دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹے دل کی دعا اللہ زیادہ سنتا ہے. تو اس وقت تو اس کی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہے. تو اسے اپنی دعا خود کرنا چاہیے اللہ سے ڈائریکٹ، کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے میرے لیے دعا کو، کیونکہ دوسرے تم کو دیکھنے آ رہے ہیں تو تندرست ہیں، ان کی دعائیں قبول ہونے کی امید کم ہے. تم بیمار ہو، تمہاری دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہے. اس لیے جو
بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں ان کو بھی تنبیہ کرنا چاہیے کہ اس وقت تمہاری دعا زیادہ قبول ہوگی، تم خود زیادہ دعا کرو۔ جیسے کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں سفر دعا کرنا، سفر پہ جا رہا ہوں، سفر کرو اس سے گزرے۔ مطلب بھائی تم سفر پہ نکل رہے ہو اور مسافر کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ہم تو سفر پہ نہیں جائیں گے، تو اس کو پلٹ کے تنبیہ کرنا چاہیے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی، آپ ہم سے دعا کی درخواست کر رہے ہو، الٹی بات ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے اس میں بھی یہ چیز ہے۔ اویس قرنی کے پاس کوئی گیا، عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی فضیلت سنی اویس قرنی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو کوئی حج کر کے حج میں سنا عمر رضی اللہ عنہ سے، حج کر کے جب واپس ہوا اویس قرنی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو اویس قرنی نے کیا کہا، تم حج کے مبارک سفر سے آ رہے ہو اور الٹا مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہو، تمہاری دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، تم دعا کرو۔ تو اس طرح سے تنبیہ کرنا چاہیے۔ دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، لیکن سب کو ایک دوسرے کو اللہ سے ڈائریکٹ جوڑنا چاہیے۔ اللہ سے براہ راست جوڑنا یہ بندے کے لیے زیادہ عافیت کی بات ہے۔ اجرت کے لیے جو دلیل مانتے ہیں وہی نہیں مانتے ہیں جو ہاں، تو اجرت کی دلیل پہ بات چلی تھی، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو یہ اجرت کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے تبھی ان سے اجرت لی جب ان لوگوں نے صحابہ کو مہمان نہیں بنایا تھا۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جہاں انسان ضرورت مند ہو اور مقابلے میں یا تو غیر ہوں یا اپنے ہی ہوں لیکن وہ مہمان بنانے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسی صورت میں آدمی اجرت لے سکتا ہے کبھی کبھار کے وقت۔ پوری زندگی میں ایک واقعہ ہے اور اس ایک واقعے کو لے کر کے باقاعدہ اسپتال کھول کے بیٹھ جائے کہ یہاں علاج ہوتا ہے دم کر کے اور اس پر پیسہ کمائے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ رقیہ کی دلیل نہیں ہے۔ ذرا بات چلی تھی سورہ فاتحہ سے السلام ورحمۃ اللہ، بات چلی تھی سورہ فاتحہ سے کہ سورہ فاتحہ سے متعلق یہ حدیث بھی شیخ نے ذکر کی خطبے میں۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی ذکر کی شیخ نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر صلاح نہیں ہوگی، تو کسی نے ان سے کہا کہ کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام کے پیچھے ہوتے ہو تو اپنے دل میں پڑھا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، آدھا میرے بندے کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ تو پھر اس کی تفسیر جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفسیر کی کہ 3.5 آیتیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بندے کی جانب سے دعا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس بنیاد پر علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ آدمی جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو پڑھ کے چپ ہو جائے اور اللہ کا جواب سنے، کہے الحمدللہ رب العالمین پھر چپ ہو جائے، اللہ کا جواب سنے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہمارے یہاں تلاوت کے کیا سمجھتے ہیں، جو ایک سانس میں پورے سورہ فاتحہ پڑھ لے وہ بڑا قابل ہے، اور جو نہ پڑھ پائے سانس ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں ارے کیا اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ نمازی نے بھی بولتے ہاں، نمازی نے پوری سورہ فاتحہ جب تک ایک سانس میں نہ پڑھے۔ یعنی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، میرے اپنے ساتھ، میں مدینہ منورہ سے فارغ ہو کے جب لوٹا تو میں جو ہے اپنی خالہ کے گاؤں گیا، وہاں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو کہ صحیح دین کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ کے بجائے دوسرے در کو تلاش کرتے ہیں اپنی مصیبتوں میں، زیادہ تر وہی لوگ تھے۔ تو بہرحال کسی نے بتایا کہ یہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو مدینہ کا بہرحال مدینہ کی تو بڑی محبت ہے، اللہ اس محبت کو اور مضبوط کرے اور صحیح محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ان لوگوں نے پڑھایا کہ چلیے پڑھیے، تو میں نے الحمدللہ رب العالمین، پھر سانس روکا، پھر الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس میں بعد میں خاموش ہوا، پھر مالک یوم الدین، اس طرح سے پوری سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں سانس میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد جو صورت ملائی، پھر سلام علام پھیر کے پھر بعد میں جو ہے ہمارے خالہ
لڑکا بتانے لگا کہ سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون مولوی صاحب ہیں، ان کو سورہ فاتحہ جو ہے پڑھنے نہیں آتا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ اتنی سانس لی آپ نے بیچ بیچ میں، ہمارے مولوی صاحب تو ایک سانس میں پورا پڑھ جاتے ہیں. تو یہ تصور ہے جو کہ بالکل الٹا تصور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ ہر آیت پہ رکتے تھے، اور سورہ فاتحہ میں تو اور زیادہ رکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی. تو بندے کو سننا چاہیے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی. پھر اس کو سن لیجیے. پھر اس کے بعد جب پڑھیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی. اس کو سن لیجیے. یا دوسری روایت میں ہے فوض الی عبدی، یہ سن لے جواب. اس کے بعد پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل. اس میں آدھا میرا آدھا میرے بندے کا، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. اس کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ سب میرے بندے کا ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا. تو آج شیخ نے خطبے میں یہ حدیث بھی سنائی صحیح مسلم کی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورے کو بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اور میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اور پھر ذکر کرتا ہوں اور آگے بھی ذکر کرتا رہوں گا اور ذکر کرتا رہنا چاہیے. اور آپ لوگ بھی یاد دلاتے رہیں کہ یہ سورت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک دن میں بار بار اس کے پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے. خالی صلاح کے اندر کوئی بندہ پڑھے، فرض میں تو فرض کی 17 رکعت ہوتی ہے، 17 بار سورہ فاتحہ کم سے کم ایک مسلمان کو ایک دن میں پڑھنا ہی رہے گا. پھر سنتوں میں جو پڑھنا ہے وہ الگ، پھر چلتے پھرتے جو پڑھ لے، جو دم کر کے اپنے اوپر پڑھ لے، اپنے بچوں پہ دم کرنے کے لیے جو پڑھ لے، سونے سے پہلے جو پڑھ لے. تو کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور اللہ اکبر، قرآن کا اعجاز کیسا ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی باتیں، کسی شاعر کا شعر ہو یا کسی فلسفی کا کوئی فلسفیانہ کلام ہو، بار بار ذکر کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنی بار پڑھو اتنی لذت حاصل ہوتی ہے، نئی لذت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی اکتاہٹ کا کوئی احساس نہیں ہوتا. کتنی بار سے آپ سوچیں کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تب سے اب تک آپ کتنے ہزار بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کبھی ایسا احساس ہوا کہ یہ تو وہی کوئی پرانی چیز ہو گئی؟ ہر بار اس میں نیاپن ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک کے اعجاز میں سے ایک چھوٹا سا اعجاز ہے جو فوراً آدمی کو، کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ اتنا بار پڑھنے کے بعد بھی کبھی اکتاہٹ کا کوئی احساس نہیں گزرتا، اور جو اس کے جبکہ معنی بھی نہیں سمجھتے. معنی سمجھتے ہیں جو لوگ، اور جو اس میں معنی پہ غور کرتے ہیں، جو اس کی باریکیوں پہ غور کرتے ہیں، ان کی لذتوں کا کیا کہنا، وہ تو اور زیادہ لذت حاصل کرتے ہیں اس سے. اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، جنہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، مولانا آزاد نے بھی سورہ فاتحہ کی بڑی تفسیر کی ہے، لمبی انہوں نے تفسیر کی. تو کچھ لوگوں نے کہا ذرا اختصار سے کام لیجئے گا. تو انہوں نے کہا میں اختصار سے کیسے کام لوں؟ جب میں نقطے دیکھتا ہوں، جب میں باریکیاں دیکھتا ہوں، جب میں اعجاز دیکھتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا ہے، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ قرآن پاک میں اللہ نے جو شروع کیا سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین، غائب کا صیغہ ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. جیسے مطلب ایک غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، رزق رساں ہے. الرحمن الرحیم، بڑی رحمتوں والا، جو اس وقت بھی رحمت کی حالت میں ہے اور ہمیشہ رحمت کی حالت میں رہتا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ابھی تک تو تھا وہ اور پھر اس کے بعد اب آ گیا تو.
یہ وہ سے تو پہ کیسے آ گئے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی پہلے تعارف تھے، غائب تھے، جب تعریف کی تو قریب پہنچ گئے، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے تعریف کرتے کرتے. اور اس کے بعد کہا یا اللہ تیری ہی عبادت. اللہ کو پہچان لیا، وہ اللہ سامنے آ گیا اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جو تیری عبادت کرتے ہیں اس میں ہماری اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، ساری بڑائی تیری ہی لیے. تیری ہی توفیق ہوتی ہے، تیری ہی عطا ہوتی ہے، تیرا ہی کرم ہوتا ہے تو ہم تیری عبادت کر پاتے ہیں، تجھ سے مدد مانگ پاتے ہیں. اور تیرے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے. السلام عید مبارک، عید مبارک، السلام رحمۃ اللہ، السلام رحمۃ اللہ. تو بندہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آگے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے، اس پر چلا دے. اور وہ لوگ جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے، چاہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور چاہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ صراط مستقیم آدمی دو وجہ سے چھوڑتا ہے. یا تو جانتا ہی نہیں صراط مستقیم تو آتا ہی نہیں، اور یا جانتا ہے اس کے باوجود خلاف کرتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے. تو چاہے اپنی جہالت نادانی کی وجہ سے، ضالین نصارہ اپنی جہالت کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ گئے، یا مغضوب علیہم یہود جو جان بوجھ کر کے جنہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا. تو اے اللہ دونوں کے راستے سے بچانا. تو اس طرح سے سورہ فاتحہ میں اللہ نے وہ راز رکھا ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے ایمان والے کو بار بار طاقت ملتی ہے. جیسے آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے پھر طاقت مل جاتی ہے، پھر دوپہر تک پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر کھانا کھاتا ہے پھر طاقت مل جاتی ہے، پھر شام ہوتے ہوتے پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر کھانا کھاتا ہے پھر طاقت مل جاتی ہے. ویسے ہی انسان صبح اٹھ کے فجر پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، طاقت مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں ظہر پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر طاقت مل جاتی ہے. پھر عصر کے وقت میں فاتحہ پڑھتا ہے، پھر طاقت مل جاتی ہے. فاتحہ میں بڑی طاقت ہے، لیکن جب فاتحہ صحیح جگہ ہو. بعض لوگ غلط جگہ فاتحہ کرتے ہیں، بڑی مصیبت ہے. ہر چیز کو، صحیح چیزوں کو کیسے کیسے غلطی پہ لے جا کے ڈال دیتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے. صلاح کے اندر نہیں پڑھیں گے، اور غیر صلاح میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے وہاں جا کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد الٹا الزام بھی ہم ہی پہ ڈالیں گے. یعنی بعض ڈھیٹ اور جری اور کیا نام ہے، حیا و شرم سے دور لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ وہابی دن میں 17 کیا اس سے زیادہ مرتبہ فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے فاتحہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کھانے پہ نہیں پڑھتا. اعوذ باللہ. یعنی کھانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کے متبع ہیں، آپ کے اسوہ اور نمونہ کو اپنانے والے ہیں، آپ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ نے کھانے پہ نہیں پڑھا، تو کھانے پہ پڑھنے والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ بنا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے. اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چل رہے ہیں، آپ کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کے راستے کو تلاش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غلط پہ ہو گئے. اب ایسی عقل پر کس طرح ماتم کیا جائے؟ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ شیاطین الانس والجن، شیطان دو طرح ہوتے ہیں نا، ایک انسان والے شیطان اور ایک جنات والے شیطان. جنات والے شیطان ہم کو نظر نہیں آتے، وہ کان میں پھونک کے جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو عجیب عجیب باتیں سوجھنے لگتی ہیں نا بیٹھے بیٹھے، غلط اگر وہ باتیں غلط قسم کی ہوں تو جنی شیطان کان میں پھونک کے گئے. اور کبھی کبھی انسانی شیطان کان میں پھونک کے جاتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جناتی شیطان سے بچنے کا تو ذریعہ ہے اللہ سے، یا اللہ میں نے دیکھا نہیں، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس کو. وہ کب کان میں پھونک کے چلا جاتا ہے، یا اللہ تو بچا لے، اللہ بچا لیتا ہے، میرا بندہ میری حفاظت میں آ گیا، میں بچا رہا ہوں. لیکن جو جنات، جو شیطان نظر آتے ہیں، انسانی شیطان جو نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا تو تم کو خود، وہ تم دیکھ رہے ہو نا اس کو، اس سے تم کو خود نپٹنا پڑے گا. اللہ نے کہا اس کو نپٹنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، اس سے تم کو خود نپٹنا پڑے گا. وہ دعا مانگ کے نہیں چلے گا کہ خالی دعا مانگ لو یا اللہ ہر شیطان سے بچا لینا. دعا مانگو، ضرور مانگو، لیکن اللہ نے کچھ چیزیں دیا ہے، اس سے نپٹنا پڑے گا. اس سے دور رہو شیطان سے. اور اگر وہ قریب آ جائے تو پھر کوشش ہو کہ اس کے وسوسے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپناؤ. وہ وسوسہ ڈال دیا تو پھر اس وسوسے کا علاج جو ہو سکتا ہے وہ علاج اپناؤ. تو اس لیے
صحیح علم ہوگا تو اس طرح کے جو وسوسے ڈالیں گے اس صحیح علم اس سے کاٹ ہو جائے گی. صحابہ کرام کے ساتھ بھی اس طرح کے انسانی شیاطین وسوسہ ڈالتے تھے. صحابی جب جاتے تھے مدینہ میں تو یہودی ملتے تھے مدینہ کے، تو کوئی نہ کوئی بات قرآن کی لے کے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں تمہارے نبی نے تم کو یہ سکھایا ہے اور حالانکہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، کہہ رہے ہاں قرآن میں ایسا آیا ہے اور یہ بات تو ایسی لگ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس میں کون سی یہ ایسا ایسا اس کا مطلب ہے. آپ واضح کر دیتے تھے، مسئلہ کلیئر ہو جاتا تھا. اس کی ایک مثال لے لیں تو بات سمجھ میں آئے گی، مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی بدکار تھی. مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، امی ہیں، مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے اور اعجاز دکھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلا والد کے پیدا فرمایا. تو یہودیوں نے کیا کہا کہ مریم تمہارا باپ بھی اچھا تھا، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، یہ بیٹا تمہارے شادی کے بغیر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو وہاں پر کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور مریم علیہ السلام کے زمانہ بہت دور ہے. تو ان لوگوں نے کیا جا کے کہا یہودیوں نے کہ تمہارے نبی کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہارون علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، ان کا زمانہ تب کا ہے، اور یہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، یہ ہارون کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ قرآن میں تو یہ غلط لکھا ہے. بیچارے صحابی پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. وہ لوگ اچھے لوگوں کے نام پہ نام رکھتے تھے، یہ دوسرے ہارون ہیں جو اسی زمانے میں تھے. مسئلہ کلیئر ہو گیا. آج ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ پرانے لوگوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں. آج معین الدین کسی کا نام نہیں ہوتا، آج ولی اللہ کسی کا نام نہیں ہوتا، آج محمد بن اسماعیل کا نام کسی کا نام نہیں ہے، آج خالد کسی کا نام نہیں ہے. جب کسی کا نام خالد ہو تو کہیں ارے خالد بن ولید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. آج کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو کہیں عبد الرحمن بن عوف تو صحابی تھے. آج کسی کا نام ابو ہریرہ ہو تو کہیں ارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے. آج کون سے ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ ایک شیخ ہیں ایک سینٹر میں، ماشاءاللہ داعی ہیں، مصنف ہیں، اچھے عالم ہیں، مدینہ سے فارغ، آج بھی ہیں ابو ہریرہ. تو اب کوئی اس طرح کی بات کہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس طرح سے فریب جب آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ ہو جائے تو کہاں سے جانا چاہیے؟ پوچھنے عالم کے پاس، کیونکہ اللہ نے ایک عالم سے بڑا عالم رکھا ہے. وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے. تو جب کوئی دھوکہ دے تو عالم کے پاس جانا چاہیے کہ بھائی یہ تو ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو انشاءاللہ عالم سمجھا دیں گے اور وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرماتا ہے، جو حق پر قائم رہنا چاہتا ہے اللہ کی اسے مدد حاصل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہوگا؟ علم میں، عمل میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کھل کر کہتے تھے انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو لوگوں میں اختلاف ہے اس اختلاف میں حق کیا ہے مجھے بتا دے. اللہ کے نبی کس سے کہتے تھے اللہ حق بتا دے؟ اللہ سے کہتے تھے اللہ حق بتا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے. مشہور دعا جو صحیح مسلم میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل انت تحکم بین عبادک فیما هم فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فانک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ دعا پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. یہ تین فرشتوں کا نام لیتے تھے.
ان 3 فرشتوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا, کیا کیا کام ہے ان فرشتوں کا. جبرائیل یہ کیا کرتے ہیں؟ وحی لاتے ہیں, وحی سے زندگی ملتی ہے, وحی سے زندگی ملتی ہے. وحی کے بغیر تو موت ہے, جہالت ہے. تو وحی سے انسان کے عقل کو, روح کو زندگی ملتی ہے, اور یہ سب سے اہم زندگی ہے, یہی اصل زندگی ہے جو وحی سے ملتی ہے, وہ جبریل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام کا نام ذکر کر کے کہ یا اللہ تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیج کر کے لوگوں کے علم کو صحیح علم عطا کرتا ہے اور لوگوں کو علم کی زندگی عطا کرتا ہے, یا اللہ اس کا میں وسیلہ لیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ وسیلہ کا انکار کرتے ہیں. وسیلہ کو مانتے ہیں, صحیح وسیلہ ہونا چاہیے نا, غلط وسیلے کو تھوڑی مانیں گے. صحیح وسیلہ کو مانتے ہیں, غلط وسیلے کا رد کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا رب جبرائیل, اے جبرائیل کے رب, و میکائیل, اور میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ بارش برساتے ہیں. بارش سے بھی زندگی ہے کہ نہیں؟ بارش برستی ہے, پودے زندہ ہو جاتے ہیں, ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, ہریالی آ جاتی ہے. تو اس میں پودوں کی زندگی ہے, اور پودے چر کے جانور زندہ رہتے ہیں, تو اس سے بھی زندگیوں کی تقسیم ہے. حیات, اس میں بھی حیات, اس میں بھی حیات. یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سور پھونکیں گے سب ختم ہو جائیں گے, پھر سور پھونکیں گے تو دوبارہ سب زندہ ہو جائیں گے. تو وہ بھی زندگی وہاں بھی ہے, موت کے بعد زندگی. تو 3 فرشتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ یا اللہ ان 3 بڑے بڑے فرشتوں کا تو مالک ہے, اور 3 مختلف قسم کی زندگیاں تو ان کے ذریعے عطا کرتا ہے. یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اے اللہ حق کے معاملے میں جو لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے اس میں تو اپنی اجازت سے مجھے سیدھا راستہ بتا دے. اللہ کے نبی سیدھا راستہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. تو آپ نے کہا کہ اللہ سیدھا راستہ بتاتے, اور سیدھا راستہ وہی دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا کہ آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم. اللہ کے نبی لوگوں کو آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, اور اللہ کے نبی خود اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہ دکھائے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی توفیق نہ دے تو آپ نہیں دکھا سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو قرآن پاک میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے نبی آپ جسے چاہیں کہ ہدایت دے دیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ آپ کے بس میں نہیں ہے, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کرتے تھے. اہدنا الصراط المستقیم ہم سب کو بھی پڑھنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. جہری ہو, سری ہو, سنت ہو, فرض ہو, صلاۃ جو ہے 5 وقتہ ہو, اس کے علاوہ کسوف ہو, خسوف ہو, جنازہ ہو, ضحیٰ ہو, اشراق ہو, اوابین ہو, کوئی بھی صلاح ہو, جو بھی صلاح ہے سب کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جنازے میں نہیں پڑھنا ضروری. کیوں بھائی؟ صلاۃ الجنازہ نہیں ہو, وہ بھی صلاۃ الجنازہ ہے. تو جو بھی صلاۃ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کوئی صلاح قبول نہیں ہوگی. سب میں صلاح پڑھنا ضروری ہے. تو میرا جو ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے آج امام صاحب نے خطبے میں کچھ باتیں بتائیں, بڑی مفید باتیں بتائیں, بڑی قیمتی باتیں بتائیں, بڑی دلچسپ باتیں بتائیں. تو میں نے چاہا کہ اس میں آپ سب کے ساتھ شرکت کر لیا جائے, اور ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتوں کو سمجھا. الحمدللہ, اللہ مزید توفیق دے. اگر کوئی سوال وغیرہ ہو. سورہ فاتحہ کے تعلق سے جیسے انداز میں جو کہا ہے آپ نے جی جنازے میں, ہاں ہاں ہم لوگ تو پڑھتے ہیں, لیکن ابھی میں ہر میں اس بات پر غور کیا, ہاں یعنی ہم 3 آیت بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں کہ امام صاحب وہ تکبیر کہہ دیتے, تو ایسا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے جس تکبیر میں پڑھا ہو انہوں نے دوسری تکبیر میں پڑھا ہو, آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو. سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پہلی تکبیر میں پڑھنا ہے, پہلی تکبیر کے بعد, ہاں پہلی تکبیر میں. ہاں تو ممکن ہے کچھ غلط فہمی کسی قسم کی ہو گئی ہو, کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھے میں کیسے نہیں پڑھیں گے امام صاحب, اور سب کی رفتار الگ الگ ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کی رفتار بہت سست ہو سکتا ہے ان کی رفتار بہت تیز ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو, اور ہو سکتا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہو, بھول گئے ہوں, تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں
دلیل کے مقابلے میں کسی کا عمل تو پیش نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو. تو اس لیے اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل یا آپ کی تقریر ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جنازے کے تعلق سے بہت معروف ہے کہ آپ نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ کے جنازہ پڑھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ پڑھایا اور بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد میں جب جنازہ پڑھا دیا تو بعد میں کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ زور سے اس لیے پڑھا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جنازے میں. تو آپ نے بتایا کہ نبی کا طریقہ بتانے کے لیے میں نے بلند آواز سے پڑھا. تو اس لیے صحابہ سے ثابت ہے، عملی طور پر ثابت ہے. مجھ سے آ کے ایک صاحب ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب ایک کمپنی سے آئے اور کہے کہ سینٹر کے ہی ایک شیخ ہیں جو سنت پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ سورہ فاتحہ اتنے جلدی پورا ہوا ہوگا، اور سورت کب ملایا انہوں نے. تو میں نے کہا وہ جانے، ان کا عمل جانے، لیکن اگر انہوں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاؤ، اور اگر زیادہ پڑھو گے تو اور ثواب ملے گا. فَإِن زِدتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر سورہ فاتحہ سے اور زیادہ ملا لو سورت کو تو اچھا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ سورت ملانا ضروری تو ہے نہیں. بعض لوگوں کے یہاں تو سورہ فاتحہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر میں نماز پڑھتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے نماز جلدی پڑھی. اتنی جلدی پڑھی کہ سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ مجھے شک ہوتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا یا نہیں پڑھا. تو ایسا کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ آدمی جلدی اور ہلکی پڑھ رہا ہے، اور ہلکی پھلکی پڑھنے میں ایسا لگے کہ شاید نہیں پڑھا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھا. جی وہ سورہ فاتحہ سے مطلب ایک بار ہی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، سب نہیں انکار کرتے ہیں. اس میں بھی مختلف لوگ ہیں، اس میں بھی مختلف لوگ ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب حنفی ہے، تو مذہب حنفی کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ مذہب جس کے اپنے علماء ہیں، جس کے اپنے محققین ہیں. اس نام پر یہ مذہب تیار ہوا ہے جس میں سارے اقوال صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نہیں ہیں، ہے نا. کہیں گے کہ مذہب حنفی میں 4 قول ہے جس میں سے مفتہ بہی قول فلاں ہے. آپ کبھی بھی کسی حنفی عالم کے پاس بیٹھیں گے تو بتائیں گے اس طرح سے کہ اس مسئلے میں حنفی مذہب میں 4 قول ہے. ایک امام حنیفہ کا قول ہے، ایک امام محمد کا قول ہے، ایک امام ابو یوسف کا قول ہے، ایک بعد کے زمانے کے امام ظفر کا قول ہے، یا اسی زمانے کے بعد میں پھر جو فتاوی عالمگیری جن لوگوں نے تیار کیا ان محققین کا قول ہے، یا اسی طرح سے وہ جو ان کے فقہا مختلف زبانوں میں گزرے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن مفتہ بہی یہ ہے، مفتہ بہی یعنی جس کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو عام طور پر ان کا فتویٰ ہے، وہ سورہ فاتحہ کے انکار کا نہیں بلکہ وجوب کا ہے. اس وقت دیکھیے اس میں 2 ان کے ہاں ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو پڑھے اس کے منہ میں آگ. یہ اس کے کہنے والے بہت کم لوگ ہیں. ہو گئے کوئی نادر ایک آدھ ہوں گے جو کہیں پائے جاتے ہوں گے کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لے تو منہ میں آگ ڈالا جائے گا. یہ اس کے شاید عام علماء احناف اور عوام احناف کے عوام اس بات کو نہیں مانتے. جو چیز ان کے یہاں اس وقت معروف ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. لیکن احناف اور دوسرے مسلکوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں کا واجب دوسروں کے واجب سے چھوٹا ہوتا ہے. مطلب جب ایک شافعی واجب کہے، جب ایک حنبلی واجب کہے، جب ایک مالکی واجب کہے تو اس واجب کے معنی فرض ہوتا ہے. واجب اور فرض میں ان کے یہاں فرق نہیں ہے. جیسے سینٹر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے، تو بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا صلاۃ جمعہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی سینٹر کی کتاب میں اگر واجب لکھا ہو تو فرض کے برابر سمجھو، اس لیے کہ ہم لوگ واجب اور فرض میں فرق نہیں کرتے. ہمارے ہاں واجب اور فرض برابر ہے. کچھ لوگوں کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں صلاۃ 5 وقتہ واجب ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے. 5 وقت کی صلاۃ فرض ہے. اور وتر کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے. پوچھو واجب ہے کہ فرض ہے؟ بولے فرض نہیں ہے، واجب ہے. تو ان کے ہاں واجب کم ہوتا ہے، فرض بڑا ہوتا ہے. فرض بڑا ہوتا ہے نا. تو ان کے یہاں فرق ہے. لیکن عام علماء امت کے یہاں جس میں تینوں مسلک کے علماء ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل الحدیث، یہ
ان کے یہاں فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ فرض ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں واجب ہے تو ان کا واجب مانے فرض ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے تو اس کا مطلب فرض ہے، لیکن اسی بات کو اگر کوئی حنفی مسلک کے عالم کہیں کہ سورہ فاتحہ واجب ہے تو ان کے یہاں مطلب واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اس وقت عام طور پہ جو ان کے یہاں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں، میں بھی کہتا ہوں واجب ہے، آپ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ واجب ہے، میں بھی کہتا ہوں سورہ فاتحہ واجب ہے، لیکن میرا واجب زیادہ طاقتور ہے، فرض کے برابر ہے، آپ کا واجب تھوڑا کمزور ہے، لیکن واجب تو ہے نا۔ تو یہی عام فتویٰ ہے، اس لیے یہ کہا جائے کہ حنفی مسلک کے ماننے والے سورہ فاتحہ کو لازم نہیں سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عام جو ان کے یہاں مشہور مفتہ بہی قول ہے وہ وجوب ہی کا ہے کہ لازم ہے۔ شاید جنازے والے مسئلے میں شاید ان کے یہاں الگ ہو، باقی میں تو یا اسی طرح سے سری میں الگ ہو، 2-3 جگہ الگ ہے، لیکن عام طور پر واجب ہے۔ یعنی آپ سنت پڑھیں تو کیا کہیں گے؟ سنت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وہ کہیں گے۔ فرض پڑھ رہے ہیں آپ اور اکیلے منفرد پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے سورہ فاتحہ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کو وہ واجب کہتے ہیں، لازم کہتے ہیں۔ تو یہ فقہی مسئلے کی باریکیاں ہیں بات۔ ایک صاحب نے فیس بک پہ کوئی سوال لکھا، ایک سوال ہے شیخ امام صاحب رکوع میں ہوں اور کوئی آ کر بغیر سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جا کر مل جائے تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں، وہ جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھیے وضاحت تو بار بار کی جا چکی ہے، معروف ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع پا گئے تو سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی صلاح ہو جائے گی، اس لیے کہ اس سلسلے میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو بکرہ ثقفی، ابو بکر الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں۔ تو ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار صلاح میں پہنچا اور رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے تو میں پہلے ہی رکوع میں ہو گیا اور رکوع میں چل چل کے جا کے رکعت میں شامل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تمہارے حرص کو مزید بڑھائے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ آئندہ ایسا کیوں نہیں کرنا؟ یعنی صف سے پہلے ہی رکوع میں نہیں جانا، رکوع میں صف میں جب پہنچ جانا تبھی رکوع میں جانا۔ رکعت پانے کے لیے آپ پہلے ہی رکوع میں چلے گئے کہ رکعت مل جائے مجھے، تو رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے بہت سارے صحابہ کرام کا عمل ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع پا جاتا تھا اور اس کے بعد رکعت پڑھنے لگتا تھا تو پکڑ کے بیٹھا دیتے تھے کہ ایک رکعت زیادہ کیوں پڑھ رہے۔ تو بہرحال اس وقت کے 2 بڑے عالم شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں کا کہنا یہ ہے دلائل کی بنیاد پر کہ رکوع مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہ پائے تو انشاءاللہ اس کی رکعت ہو جائے گی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔